العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وکبیرہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ آج حاضر رحمت میں ربی سورۃ الفجر کی تلاوت بمادرس والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ والفجر، فجر کی قسم۔ یہ فجر کیا ہے؟ یہ فجر نہیں ہوتا، یہ فجر ہوتا ہے۔ فجر وہ ٹائم جس ٹائم آپ اپنا روزہ بند کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں فجر، اور یہ ٹائم پھر چلتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ یہ ٹائم فجر ہے، اور اس کو ٹرمینالوجی میں صبح صادق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم یاد فرمائی۔ اب اس میں بہت سی تفاسیر ہیں کہ فجر سے ٹائم مراد ہے یا کیا۔ تو جو آیات سے مل رہی ہو، میچ کر رہی ہو تفسیر، وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ والفجر، فجر کی نماز کی قسم یاد فرمائی۔ یہ اتنی اہم نماز ہے فجر کی نماز کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور یہ صبح کا آغاز ہے۔ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبا سجدہ، لمبی تلاوت فجر میں ہوتی ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ فجر سے مراد وہ فجر ہے جو ذی الحج کی پہلی تاریخ کی فجر ہوتی ہے۔ یہ بھی بات لگتی ہے، فجر سے مراد وہ فجر جب پہلی ذی الحج ہو۔ کیوں کہ یہ جو مہینہ ہے ذی الحج کا، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا جو مہینہ ہے وہ ذی الحج ہے۔ تو اس کی پہلی جو فجر ہے، پہلی تاریخ کی، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ والفجر سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے، جس دن آپ لوگ قربانی کرتے ہو، عید پڑھتے ہو پھر قربانی کرتے ہو۔ وہ جو فجر ہے، اس فجر کی قسم کہ وہ، کیونکہ وہ دن بڑا عظیم ہے، تو اس دن کی جو ہے وہ قسم۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ فجر سے مراد جو مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے، یکم محرم کی جو فجر ہے اس کی فجر یاد۔ لیکن ان ساری تفسیروں کو جب میں نے پڑھا تو ایک چیز بیچ میں مشترک ہے، وہ ہے فجر نماز۔ وہ فجر کا وقت جب آپ روزہ بند کرتے ہو، یہ یاد رکھیے گا، اسے فجر کہتے ہیں۔ تو آپ کے ہاں جو لفظ صبح استعمال کیا جاتا ہے وہ اور معنی میں ہوتا ہے، تو ہم جب فجر کہتے ہیں یہ اور معنی میں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیال راتیں، عشر 10، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ عربی جو ہے وہ راتیں بولتے تھے، مراد دن لیتے تھے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10، یہ 10 دن کون سے ہیں؟ یہ وہ 10 راتیں وہ مراد ہیں جب ذی الحج کا آغاز ہو جاتا ہے، تو پھر آگے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک۔ یہ 10 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے باقی دنوں میں اللہ کو پسند نہیں ہوتے؟ نہیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ وہی کام جب آپ باقی ٹائم پہ کر رہے ہیں تو اتنی توجہ باپ کی نہیں ہوتی۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا وہی کام اس وقت کرتا ہے تو باپ کو اس پہ زیادہ پیار آ جاتا ہے۔ یہ شاید باپ کو تجربہ ہو، مجھے بارہا تجربہ ہو کہ وہ کام سیم کر رہے بچے، لیکن بعض اوقات، اب یہ میرے بچے ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بعض اوقات یہ پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی مجھے ہوتی ہے، وہ سیم کام یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو 10 ذی الحجہ تک ہیں، ان 10 دنوں میں جب آپ کام کرتے ہیں نیک، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ تمہاری تحمید ہے، تمہاری تسبیح ہے، تمہاری تحلیل ہے، یعنی تمہارا الحمدللہ کہنا، تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شف کی قسم اٹھائی، اور والوتر،
یہ وطر بھی اس کو کہتے ہیں، دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، وطر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور اسے وطر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو شف کیا ہے؟ جفت، جو دو پہ تقسیم ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں شفع۔ جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتا جس کو آپ ایون کہتے ہو وہ وطر ہے، وطر اور وطر دونوں طرح، اس کو ہم وطر کہتے ہیں، کیوں؟ یہ تین ہے، یہ دو پہ تقسیم نہیں ہوتا، اس کو آپ وطر کہتے ہیں، آپ اسے وطر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو والشفع والوتر، شف کی قسم، والوتر کی قسم۔ اب یہ کون ہے؟ جفت کون سا ہے؟ طاق کون سا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ گنتیوں کی قسمیں اٹھا رہا؟ نہیں نہیں نہیں، والشفع جو دو پہ تقسیم ہو جائے، یعنی 10 ذی الحجہ، جس دن تم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہو، وہ عید والا دن جو تمہارا ہے وہ 10 ہے، وہ دو پہ تقسیم ہوتا ہے، اس دن کی قسم۔ والوتر، اور وتر ایون کی قسم، یوم عرفہ جس دن حاجی جو ہے وہ میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس دن کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے۔ یہ یوم عرفہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس دن حاجی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ رکھو جو امریکہ میں ہو، آپ اس دن روزہ رکھو، بڑا ثواب ہوتا ہے اس دن۔ یہ ایسا زبردست دن ہے وتر جسے کہا ہے یوم عرفہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام ایام میں افضل یوم عرفہ ہے، وہ نومی ذی الحجہ سے کہتے ہیں، جس دن حاجی سارے جمع ہوتے ہیں۔ وہ ایک منظر دیکھنے والا ہوتا ہے زندگی میں، کبھی جب آپ تھوڑے سے بوڑھے ہونے لگتے ہیں پھر حج کیا کریں، اگر جوانی میں کیا تو وہ مزہ نہیں آئے گا، سمجھ نہیں ہوتی، جب آپ تھوڑے سے بوڑھے ہونے لگے پھر وہ کریں۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب گئے تھے تو فوتی ہو گئی، دبئی سے گئے تھے، کہنے لگے تصویر میری اتارو پتہ چلے کہ میں حج کرنے آیا۔ بس وہ تصویر ہی اتروائی، اس کے بعد پتہ نہیں چلا۔ کوئی یوم عرفہ کی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے بندے رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، سورج ڈوبنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، سورج کی طرف دیکھ رہے، خدا کی بارگاہ میں رو رہے، اور اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے دنیا میں۔ تو یوم عرفہ کا دن، کبھی اس دن عرفہ میں کھڑے ہو کے ذرا مزہ اس کا لیجیے، اور جب آپ کی ذرا عمر ڈھل جائے پھر زیادہ مزہ آتا ہے عبادت کا بھی، پھر کچھ سمجھ آتی ہے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ، میری ساری زندگی گزر گئی، مولوی کا بچہ نماز تو لازمی پڑھتا ہے، جیسے مچھلی کا بچہ تیرے گا تو اسی پانی میں رہے گا اور کہاں جائے گا، لیکن جو مزہ آپ کو سنانے کے بعد اب آتا ہے نا، وہ تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے بندے، اس لیے یہ والشفع والوتر۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا تو نے، ایک اور ہے شفع جو دو پہ تقسیم ہو جائے، یعنی جس دن آپ کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے چاند کا، وہ ہے والشفع، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم فرما رہا ہے۔ اور والوتر، وہ مہینہ جو 29 پہ ہوتا ہے، 29 کا ہوتا ہے، وہ دو پہ تقسیم نہیں ہوتا، اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرے۔ یہ رات کا جانا، دن کا آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، کس طرح ایک دم رات چھا جاتی ہے پھر ایک دم سے دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اب یہاں پھر حل آ گیا، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حل یہاں بے شک کے معنی میں ہوگا، سوال کے معنی میں نہیں۔ اس میں یہ جتنی باتیں پیچھے ہو چکی، اس میں قسم بڑی قسم ہے، لذی حجر، اس کے لیے کہ جس کے پاس عقل ہے۔ حجر میں نے عقل کریں گے یہاں، کیونکہ عقل بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، ٹوٹل نہیں لیکن اکثر روکتی ہے، بتاتی ہے تمہیں۔ تو عقل لذی حجر، جو عقل والا ہے اس کو سمجھ آئے گی کہ والفجر کیا ہے، ولیال عشر کیا ہے، والشفع والوتر کیا ہے، واللیل اذا یسر کیا ہے۔ جو عقل والا ہے وہ بیٹھ کے سنے گا اور غور کرے گا، اس میں بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسے کیا تیرے رب نے، بعاد، عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ تو میرے والد گرامی جب تفسیر کرتے تھے الم تر کی، فرماتے تھے کیا تو نے نہیں دیکھا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ تو نے دیکھا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا۔ محمد مصطفیٰ تب دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محمد مصطفیٰ شاہد ہیں، اور شاہد وہی ہوتا ہے معتبر جو موقع پہ موجود ہو۔ آپ اگر عدالت میں جا کر کہو وہ جی میں نے سنا ہے، جیسے آج کے اس کے چاند کے بارے میں جس سے بھی پوچھو، تو نے دیکھا نہیں، اس سے سنا، تو نے دیکھا نہیں، اس سے سنا، تو نے دیکھا نہیں، وہ چلتے چلتے بات جاپان تک چلی گئی، جاپان پہنچ گئی، بات ادھر گئی نہیں، وہ جاپان پہنچ گئی۔ تو یہ کیا ہے، اب معتبر نہیں۔ ایک صاحب آئے، جاوید صاحب نے کہا میں نے دیکھا، تو جب دیکھا کی بات آ جائے تو پھر آگے نہیں ہوتی۔ تو محمد مصطفیٰ شاہد ہیں، ایسے شاہد ہیں کہ 5 وقت کھڑے ہو کر اشفاق عزیز کا بیٹا آتا ہے تو اذان دیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ بندہ پوچھے اشفاق عزیز صاحب تیرے ابا جی بڑے تو ہیں، تو چھوٹا سا بچہ، تو نے دیکھا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو نے دیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے؟ نہیں، اس کا یقین ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، انہوں نے بتلایا ہے۔ اب ہم ان پہ یقین کرتے ہوئے قیامت تک کہتے رہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھا، اسے یقین کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی نہیں پوچھتا، اس کو اتنا یقین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر۔ تو یہ دیکھا ہے۔ عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم، ارم نام ہے جگہ کا، ارم کے اندر ذات العماد، ستونوں والے،
یہ عاد قوم بڑی پاورفل تھی، ان کے قد بڑے بڑے لمبے قد ہوتے تھے. آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں تو کوئی نہ ایک آدھ قبیلہ آپ کو ملے گا بڑے لمبے لمبے قد ہوتے ہیں. یہ فلسطینی جو ہیں ان کے آباء و اجداد پہلے آگے قد ان کے بڑے بڑے لمبے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو جو قوم تھی ان کے قد بھی بڑے بڑے لمبے تھے. یہ عاد قوم کے بھی قد بڑے لمبے تھے. یہ ایسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اور یہ بڑے زبردست مکان بناتے تھے. بنکرز بنانا ابھی تک ان سے بڑھیا کسی نے تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. کمال کا بنکر بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر نیچے کھود کر بنکرز بنا دیتے تھے، مکان بنا دیتے تھے. وہ ایسے قبر کی طرح بنا لگتا تھا قبر ہے، نیچے پورا گھر ہوتا تھا. اور میدانوں کے اندر یوں ستون کھڑے کر کے، یہ سنگ مرمر سے ان سے کھڑے کر کے ستون ان کے اوپر محل بنا دیتے تھے. تو یہ ایماد ستونوں والے شداد انہی کا بچہ تھا. شداد کا نام تو آج کا شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، شداد کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شداد اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے جنت بنائی تھی. بہت امیر، بہت سلطنت اس کے اندر. اس نے کہیں سے سنا کہ رب کی جنت ہے تو کہا یہ تو ہم بھی بنا دیتے. دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھی. اس نے کہا ساری دولت اکٹھی کرو. دولت اکٹھی کر کے اس نے اب جنت بنائی. وہ کیا کرتا تھا؟ ایک سونے کی اینٹ لگاتا تھا، ایک چاندی کی اینٹ لگاتا تھا. ستون اس نے بنائے. روبی اس نے پوری دنیا سے جہاں جہاں ملتی تھی روبی اکٹھی کی. جس روبی کو یاقوت جسے کہتے ہیں وہ یاقوت اکٹھا کیا. موتی جو ملتے تھے سمت سیپی موتیوں کو نکال نکال کے سیپ میں سے موتی جمع کی. کنکر کی جگہ پر اس نے وہاں موتی لگائے. درخت سونے کے بنائے، ان کے پتے موتی جو ہے وہ روبی کے لگائے پتے. ایسی زبردست اس نے جو ہے وہ جنت بنا ڈالی کہ میں بناؤں گا. بن رہی. 900 سال اس کی عمر تھی. جنت بنانے میں 300 سال لگے. 300 سال لگے. آپ نے ملک کے بہترین کاریگر منگوائے کہ پورا فن استعمال کر دو جنت بنانے میں، ہم رب کے برابر میں جنت بنا دیں. تو رب بھی چھوٹ دے دیتا، کرتا رہو کرتا رہو کرتا رہو، اینڈ پہ تجھے ملیں گے ہم. ایک بار اس نے، اور اچھا ایسے بیوقوفوں کے منہ سے باتیں بھی بڑی عجیب نکل جاتی اپنی طرف سے. جیسے شیطان نے چلاکی چلی تھی، اے اللہ پاک مجھے زندگی دے یوم یبعثون تک، یہ چلاکی تھی اس کی. شاید آپ نہ سمجھے کہ شیطان کیا چلاکی چل رہا ہے اللہ سے، پر وہ اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. یہ یوم یبعثون کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ یوم یبعثون تک جو زندہ رہے وہ پھر دوبارہ نہیں مرتا. یہ خبیث مرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، زندگی تجھے دیتا ہوں میں، لمبی دیتا ہوں، لیکن وقت معلوم تک دوں گا، یوم یبعثون تک نہیں دوں گا. اب اینڈ پہ اسرائیل علیہ السلام اسے تھپڑ ماریں گے، یہ بھاگے گا سمندر میں، پکڑ کے لا کے اس کو ماریں گے، یہ مرے گا. تو یہ چلاکی چل رہا تھا یوم یبعثون تک تاکہ میں بچ جاؤں. بچے گا کوئی نہیں. یہ شداد نے بھی چلاکی چلی. اے اللہ پاک تو مجھے اس وقت مارنا، نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ میں اندر ہوں نہ باہر ہوں، نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں، تب مجھے مارنا. رب نے فرمایا اسرائیل کو بول ٹھیک ہے منظور ہمیں، منظور. اب یہ چلاکی چل رہا ہے کہ نہ دن ہو نہ رات ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. یا دن ہوگی یا رات ہوگی، یا اوپر ہو بندہ یا نیچے ہوگا، نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اندر ہو یا اندر ہوگا یا باہر ہوگا. اب جس دن اس کی جنت بن گئی، اب یہ جنت کا معائنہ کرنے کے لیے گیا، رب کے برابر پہ آیا نا. جو ہی یہ پہنچا، اس کے گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے 2 باہر تھے. سورج آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا. یہ نیچے اترنے لگا، 1 پاؤں اس کا رکاب میں تھا اور 1 پاؤں اس کا نیچے ابھی جانے لگا تھا. اسرائیل علیہ السلام آگے، اوپر سے چنگاڑ آئی، کہا تیری جان نکلنے کا وقت آ گیا ہے. بولا میں نے تو دعا مانگی تھی میری قبول تھی. کہا دیکھ لے، سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے. تیرے گھوڑے کے پاؤں 2 اندر ہیں 2 باہر ہے، نہ تو اندر ہے نہ تو باہر ہے، اور 1 پاؤں تیرا رکاب میں ہے، نہ تو اوپر ہے نہ تو نیچے ہے. اسی وقت چنگاڑ نے نکال دی. تو جس جنت کو 300 سال تک بناتا رہا اس میں داخل نہیں ہو پایا. اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بھائی. اللہ اللہ ہے، اس لیے اللہ کے مقابل میں کوئی چیز نہ لاؤ. کہو مالک ساری طاقتیں ہمیں دے تاکہ تیرے دین کو پھیلا سکے. ہاں یہ ایسا کہا کرو، تو مالک دے بلین بنا دے ہمیں، لیکن جب تو بلین ڈالر دے تو پھر یہ بھی توفیق دے کہ وہ خرچ تیرے رستے میں ہو، مالک تیرے مخالف نہ ہو. آپ سمجھیے، یہ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں. اس کے محل کو حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک صحابی نے دیکھا ہے. وہ وہاں سے موتی بھی لے کر آئے تھے، دوبارہ اس کو چھپا دیا گیا. اب یہ ظاہر نہیں. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. ایسے طاقتور تھے اور ٹیکنالوجی کے ماہر تھے. یہ آج کی ٹیکنالوجی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس ٹیکنالوجی کی مثل پھر آ جائے گی. ٹیکنالوجی تو وہ ہے کہ آج تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حرام مصر کیسے بنے. یہ ٹیکنالوجی، اسے بھی چھوڑو. کبھی آپ کا جانا ہو نا بیروت تو ضرور جائیے گا. بیروت سے آپ ٹیکسی لیجیے گا تو بک ویلی جائیے گا. بک، وہاں رومن نے ٹیمپلز بنائے ہیں. جوپٹر ٹیمپلز کو دیکھیے گا. آپ کی سیدھی نہ گم ہو جائے، مجھے پکڑ لیجیے گا. جوپٹر ٹیمپل 3 پتھر ہیں، 20-20 میٹر کا ایک ہے، 800 ٹن کا ایک پتھر ہے. اور ایک پتھر وہاں ہے وہ 1200 ٹن کا ایک. جناب کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کی ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ اور وہاں 3 تو ٹیمپل ہیں، ایک بند کر دیا، باقی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. اور وہی بال بدھ کا جو ہے وہ منتر تھا نیچے، جو برابر میں چلتے رہے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام کے برابر میں جو آتے تھے.
تو ٹیکنالوجی ان کی بڑی، اللہ فرماتا ہے کہ لم یخلق، پیدا ہی نہیں کیے گئے ان کی مثل بلاد میں. اے کافرو تمہاری کیا اوقات ہے، مشرکو میرے نبی کو نہیں مانتے، تمہاری کیا طاقت ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، یہ دیکھو تباہ کر کے رکھ دیے ایک چنگاڑ سے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جہاں صالح علیہ السلام آئے تھے، ہم پچھلے سال بیان کر چکے ہیں اس لیے ریپیٹ نہیں کریں گے. سمود وہ جابو، جابو کا معنی ہوتا ہے پتھر کو گھڑنا. جابو صخرہ کہتے ہیں بڑے پتھر کو جو بڑا مضبوط ہوتا ہے. جابو صخرہ، وہ پتھروں کو گھڑ کر بالواد، وادی کے اندر وہ بڑے بڑے علاقے بناتے تھے، رستے بناتے تھے، مکان بناتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون ذل، زی معنی والا، اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، آپ نارمل سمجھ لو جو کیل ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ نہیں ہے. اس سے مراد وہ ٹینٹ لگاتے ہوئے جو ٹھوکتے ہو نا، اس کو کہتے ہیں اوتاد. وہ آپ جب ٹینٹ لگاتے ہیں باہر جب آتے ہیں کیمپنگ کرنے کے لیے آپ جاتے ہو تو آپ اس کو خیمے کو لگانے کے لیے آپ لگاتے ہو. ابھی بھی آج کل بھی منگول جو رہتے ہیں رشیا کی اسٹیٹس کے اندر، وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں، وہ ٹینٹ لگاتے ہیں. یہ خبیث کیا کرتا تھا، یہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کے جسم پر 4 میخیں گاڑ کے مار دیتا تھا پھر، اس لیے اس کو ذل اوتاد کہا. اب آپ وہ مختار نے بھی ہمیں سمجھ لیا ہے تو مجھے اب واقعہ بتانا پڑے گا یا بھائی قرآن سمجھانا آسان تو نہیں ہے نا، تو سن لو. فرعون کے خزانچی کی بیوی مسلمان ہو گئی. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اس دور کے نبی کو مان لے اس کو مسلمان کہتے ہیں. آج جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. اس کی ڈیوٹی تھی، وہ مشاطہ تھی. مشاطہ سمجھتے ہیں؟ یہ آج کے دور میں بھی اور پرانے دور میں جو بادشاہوں کی عورتیں ہوتی تھیں ان کو سنوارنے کے لیے، میک اپ کرنے کے لیے خاص عورت رکھی جاتی تھی. اسے سارا معلوم ہوتا تھا کہ ملکہ کو، ملکہ کی اس کی بیٹی کو، بادشاہ کی بیوی کو کیسے سجانا ہے. آج کے دور میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے اپنے ٹیلر ہوتے ہیں، درزی، اپنے ان کے میک اپ کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے پرماننٹ 24 گھنٹے انہیں کے پاس ہی رہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے. وہ درزی کوئی اور سوٹ نہیں سیے گا، جو اس کو سی کے دے گا وہ کسی اور کو سی کے نہیں دے گا. تو یہ پرانا دور چلتا رہا. وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے تو کر رہی تھی کنگھی فرعون کی بیٹی کو. کنگھی کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے گر گئی. کنگھی گری تو اس کے منہ سے نکل گیا، ہلاک ہو جس نے اللہ کا انکار کیا. فرعون کی بیٹی کہنے لگی کیا میرے ابا کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، کوئی معبود ہے؟ کیونکہ یہ کہتا تھا کہ آنا ربکم اللہ، میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور بھی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں بی بی جی، شہزادی صاحبہ، آپ کے ابا کے علاوہ آپ کا ابا کچھ نہیں ہے، ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، سب کا خدا وہ ہے، آپ کے والد کا خدا بھی وہی ہے. وہ واپس آئی اپنے ابا سے، اس نے کہا ابا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کا رب تو ہے، تیرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ وہ فلاں عورت نے، وہ سنوارتی ہے مجھے، بلا کے لے کر آؤ اسے. دربار میں پیش کی. پھر انہوں نے کہا میرے علاوہ بھی تو کسی کو رب مانتی ہو؟ ہاں تو ہے ہی نہیں، تمہیں تو ہم مانتے نہیں رب. وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، وہ جو ہارون کا رب ہے، وہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. تو باز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس سے پھرتی ہے کہ نہیں پھرتی؟ کہا نہیں پھروں گی. فرعون نے اس عورت کے سامنے اس کی بڑی بیٹی کو ذبح کر دیا. کیوں؟ یہ بڑا مشہور تھا، قرآن مجید میں ہے کہ یہ عورتوں کو ذبح کر دیتا تھا، ذبح کر دیا. اب اس بیچاری کی دودھ پیتی بچی کو پکڑ کے ذبح کرنے لگا. ماں اب ذرا لڑکھڑ، کیونکہ دودھ پیتا بچہ جو ہے نا، ماں باپ کے لیے، ماں باپ مر جاتا ہے، میرا بچہ بچ جائے. ذرا ماں کے دل میں تھوڑا سا ڈر آیا تو وہ دودھ پیتی بچی کے جو ابھی بولنے کے قابل نہیں ہے، وہ ماں کو بول کے کہنے لگی ماں فکر نہ کر، اس کو مت ماننا، رب نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اس بیٹی کو بھی ذبح کر دیا اسی ماں کے سامنے. اس کے بعد ماں فوت ہو گئی. فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوگی. یاد رکھنا، یہ حضرت آسیہ کا نکاح میرے محمد مصطفیٰ سے ہوگا جنت میں. اکثر عورتیں پوچھتی ہیں نا کہ آپ مولوی صاحب، آپ نبی صاحب تقریر کرتے رہتے کہ مردوں کو عورتیں ملیں گی تو عورتوں کا کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورت جس خاوند کے نکاح میں مرے گی وہ اسی کی بیوی ہوگی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کا نکاح ہوا ایک خاوند سے، پھر طلاق ہو گئی، یا وہ مر گیا، پھر انہوں نے شادی کی، پھر انہوں نے شادی کی، ان کے 3 خاوند ہیں، تو وہ کس کے نکاح میں جائے گی؟ تو جس کے نکاح میں وہ مرے گی، وہ یہ اور وہ دونوں اگر جنت میں گئے تو یہ اسی کی بیوی بنے گی. اور اگر اس کا خامد دوزخ میں چلا گیا تو پھر اس عورت کو جو جنت میں گئی اس کو اختیار ہوگا کہ تو اپنے خامد اور اپنے رینک کے سٹینڈرڈ کے حساب سے جس مرد سے شادی کرنا چاہے تو کر لے. یاد رکھیے، اکثر بیچاری عورتیں پریشان تھی ہمارا کیا بنے گا، وہ سوچنا تو ہمیں چاہیے ہمارا کیا بنے گا، یہی بیوی ہماری پھر دوبارہ ملے گی ہمیں. تو وہ ہم نہیں سوچتے، ہم خوش ہوتے گئے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ پریشان نہیں ہو، میری بہنیں ناراض نہ، کیونکہ وہ بھی سن رہی ہیں. یہ جو آپ کو وہاں عورتیں ملیں گی ان کی سردار اور ملکہ آپ کی زوجہ ہوگی، اور اس کا حسن اتنا ہوگا کہ کوئی حور بھی اس کے برابر میں نہیں ہوگی. یاد رکھیے. اور یہ جو لڑائی ہوتی ہے وہاں ختم ہو جائے گی، وہاں نہیں لڑے گی، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں بیویوں کے لیے. تو حضرت آسیہ کا خامد کون ہوا؟ فرعون. فرعون کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. اب حضرت آسیہ اکیلی. حضرت آسیہ کا رینک کیا ہے؟ ملکہ. تو خامد تھا بادشاہ. اب ان کے رینک کے برابر کا کون ہے؟ تو جیسے فرعون بادشاہ تھا، بیوی مسلمان ہے، محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہے. یہ اعزاز ہے. اب حضرت آسیہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فرعون سے کہہ دیا تو بڑی تو نے زیادتی کی اور ظلم کیا تو نے.
انہوں نے اور بھی الفاظ ہیں ترجمہ بول دیا، تو نے جو اسے مار ڈالا ایسا ظلم نہیں کیا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم پہ بھی اثر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی موسیٰ پر ایمان لائی، اس کے رب پر ایمان لائی۔ اس ظالم نے کیا کیا، ان کو لٹا کر چومیخا، چومیخا جو جیسے چوہدری، اصل لفظ چوہدری ہوتا ہے، ہم چودھری کہتے ہیں، چودھری، وہ جب ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم ویسے، یہ چودھری غلط ہے، چوہدری، چار سائڈوں والا، ٹھیک ہے؟ تو چوہدری یہ چومیخا، فرعون چومیخا تھا، کیا کرتا تھا؟ جس کو مارتا تھا اس کی باڈی میں 4 میخیں گاڑ دیتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لٹا دیا اس نے، لٹا کے اب کہنے لگا کہ ان کی باڈی میں 4 میخیں گاڑ دو۔ یار زندہ آدمی کی باڈی میں وہ میخیں لوہے کی گاڑ دینا کتنا ظلم ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے کیا کیا، رب بھی بڑا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پہ۔ عورت بیچاری اتنی کمزور، رب تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، جنت ان کی نظر کے سامنے کر دی۔ رب نے فرمایا تو فکر نہ کر، یہ جو مرضی کرتا رہے، تیرے جسم کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں، ہم نے تیری توجہ اپنی جانب کر لی ہے۔ تو جب آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے نا تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام گزر رہے تھے، عورتوں کی توجہ ہٹ گئی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کو درد نہیں، کیوں؟ ان کی توجہ ادھر نہیں تھی، ان کی توجہ تھی اس معجزے پر، توجہ ادھر ہوئی، اس کی درد نہیں ہوئی۔ فرعون نے مارا، حضرت آسیہ کی روح جو ہے وہ رب تعالیٰ نے قبض کر لی۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جب آپ سورہ فجر پڑھیں گے تو آپ سورۃ الفجر پڑھیں گے آپ کو یہ سب یاد آ جائے گا۔ فرعون، میخوں والا، الذین طغوا فی البلاد، ان سارے لوگ، یہ جتنے پیچھے ذکر کرائے ہیں، ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی، یہ ٹیرورسٹ تھے، یہ لوگ یس مارتے تھے دوسروں، مار کیا، اللہ اکبر جل شانہ، مسلمانوں کو مار دیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، بہت دہشت گردی کی انہوں نے ان شہروں کے اندر۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب کا کوڑا، عذاب کا کوڑا، سوتا کہتے ہیں کوڑے کو، وہ جو ایسے بنایا جاتا ہے چمڑے کو جوڑ کے، اسے کہتے ہیں کوڑا، صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا پھر ان کے اوپر پڑا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ رب کی تلوار پڑی، اصل میں تلوار ایک بار پڑتی ہے، کوڑا بار بار پڑتا ہے۔ تو یہ جو عرب والے تھے نا، یہ کوڑے سے بڑا ڈرتے تھے، تلوار سے اتنا نہیں جتنا کوڑے سے ڈرتے تھے۔ ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے اور بار 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 پڑتا ہے، تو رب نے اس لیے کوڑے کا لفظ استعمال کیا، کوڑا، بار بار ان کے اوپر پھر عذاب آیا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے۔ یہ گھات میں جاسوس ہوتے ہیں، گھات میں دشمن ہوتے ہیں۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب مسلسل تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں، تمہارا رب تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ فاما الانسان، اب اگلی بات سن لو، تو یہ بات تقریباً ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے۔ فاما الانسان، بے شک انسان، اذا ما ابتلاه، لیکن جب انسان کو مبتلاہ رب، ابتلا میں نے آزمائش، اس کا رب جب فاکرمہ ونعمہ، اس کو عزت دے، نعمت دے کر آزمائے، بڑی دولت دے دی، بڑا مرتبہ دے دیا، بڑی عزت دے دی، تو کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، پھر بڑا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھو، بڑھیا سے بڑھیا چیز استعمال کرو، بڑھیا سے بڑھیا گاڑی لو، ہر شے لو جو تمہیں دی ہے رب تعالیٰ نے، لیکن جب چیز لو اس سے پہلے ایک کام اور اس کے بعد دوسرا کام۔ پہلا کیا کرنا ہے؟ پہلے نیت اچھی کرنی ہے جو چیز لینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں لینے سے منع نہیں کیا۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا وہ مکان بنا رہے، فرمان لگے یہ روشن دان کاہے کو رکھا؟ یا رسول اللہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا کاش کہ تو نیت کرتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے، تو ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، تجھے مکان بنانے کا ثواب بھی مل جاتا۔ گاڑی لو، گاڑی تو نہیں لینی ہے، امریکہ میں گاڑی نہیں لوگے، پیدل چل رہے ہو، پولیس والا تمہیں پکڑ لے، تو کاہے کو پیدل چل رہا بھائی، سارے گاڑی پہ جا رہے، تو کیوں پیدل چل رہا؟ میں ایک بندے کو دیکھا، میں نے وہ پیدل چل رہا تھا، پولیس سیدھی اس کے پاس گئی، کیوں کہ وہاں عام طور پر پیدل نہیں چلتے۔ نیو یارک کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کو سین فرانسسکو کی بات نہیں کر رہا میں، وہاں کی کر رہا ہوں جہاں بندے پیدل نہیں چلتے۔ تو گاڑی لینا ہے آپ نے، یہاں گاڑی جو ہے وہ ضرورت ہے، عیاشی نہیں ہے، یہاں ضرورت ہے، گاڑی لو۔ لیکن جب لینے جاؤ، میں یا اللہ گاڑی نہیں لوں گا اس لیے کہ میں نماز پہ ٹائم پہ پہنچوں، تو تمہیں گاڑی تو چلانی ہی چلانی، گاڑی نے خود بھی چلنا ہے، لیکن وہ گاڑی کے ٹائر جب تک چلتے رہیں گے تیرے لیے نیکی لکھتی رہے گی۔ چیز لو، تم گھڑی لو، سیل لو، مہنگے سے مہنگا سیل لو، لیکن نیت کرو مالک میں اس کے اندر قرآن کو ڈاؤن لوڈ کروں گا، میں جا نہیں سکتا، میں رستے میں بیٹھ کر ہی وظائف سارے پڑھ لوں گا۔ جو بھی چیز لو، یہ کپڑے لو، اے مالک میں دعا پڑھوں گا، میرا خیال ہے دعا کسی نے یاد نہیں کی ہوگی، بچوں کو میں نے یاد کروائی ہے، وہ دعا پڑھا کرو، ہر کپڑا پہنتے ہوئے دعا پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جو کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بخشنے پہ آیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نہ بخشنے۔ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لے رہا ہوں، آج صورت لمبی ہوگی، میں اب ترجمہ ہی کرتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھو، الایمان نصفان، ایمان جو ہے نا وہ دو نصفوں کا نام ہے، نصف الصبر، نصف الشکر۔ آدھا ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو، آدھا ایمان یہ ہے کہ تم شکر کرو، بس دو ہی نصف ہیں، ان دو نصف کو پکڑو۔ تو یہ کیا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، مالک تو نے مجھے دولت دیا، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اور دوسری پھر قسم، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رب اس کو مصیبت سے آزمائے اور اس پہ اس کا رزق تنگ کر دے، کیا مطلب؟ یعنی ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں، زیادہ نہیں مل رہی، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، ایسا مت بولو، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ لے کے آزماتا ہے، اور جب وہ دے رہا ہو تو شکر کرتے جاؤ،
اور جب اس نے لیا ہے پھر صبر کرتے جاؤ. تمہاری دونوں صورتوں میں فائدہ ہے, وہ کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا. اب اصل میں ہوتا کیا, اب دیکھو اگر ریزن بتا دیں, کلا بل لا تکرمون الیتیم, اصل وجہ یہ ہے کہ لا تکرمون, تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. دیکھا آ گیا نا مسئلہ, وہ کہ پیسے تمہیں ملے تھے, عزت تمہیں ملی تھی, جو کام کرنے تھے وہ تم نے نہیں کیے, تو تمہیں یتیم کی عزت کرنی چاہیے تھی, اور کرنے کیا لگے, تم یتیم کا مال کھانے لگے, یتیم کے ساتھ ظلم کرنے لگے, یتیم کو پڑھایا نہیں, یتیم کو داخل کروایا نہیں, یتیم کے مال کو بچایا نہیں, تم نے یتیم پہ ظلم کیا, یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا. اللہ فرماتا ہے سب سے پیارا گھر مجھے وہ لگتا ہے جس گھر میں یتیم سے پیار کیا جاتا ہے. دیکھ لیا, تو مال بڑھے گا تمہارا. جس بندے کا بڑا ہی دل سخت ہو, اس کا علاج ہے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر. اور جتنے تمہارے یہ بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے جب تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو, ان بالوں جتنی رب تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرما دیتا ہے. اور کیا چاہیے, اس لیے یتیم سے پیار کیا کرو, اور جہاں کوشش کیا کرو کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ہم فائدہ دے سکیں. ولا دوسری بات, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں تم دیتے. تو اس لیے کھانا کھلانے کی خود بھی کھانا کھلایا کرو, ترغیب بھی دیا کرو. اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, پھر ملک میں دیکھو, نہیں مل رہا تو پھر یہی کہیں تم دے دو. یہ ابھی فطر آ رہا ہے, فطرانہ ہے, صدقہ فطر, فٹافٹ دو, نکالو. ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے, نبی صاحب کتنا دیں, میں نے کہا بنتا تو تھوڑا ہے, لیکن تم چونکہ امریکہ میں رہتے ہو اس لیے $10 دیں. ٹھیک ہے, حسابوں کے چکر میں $10 پر ہے جو تمہارے گھر میں سر ہے, اس لیے کہ تم یہاں ٹاپ کی چیزیں کھا رہے ہو, کھجورے ہیں تو ٹاپ کی کھا رہے ہو, آٹا ہو تو ٹاپ کا کھا رہے ہو. تو اس لیے یہ نہ کرنا کہ روزے رکھے امریکہ میں تو فطرانہ دیا انڈیا کے روپے میں نے, خدا کا خوف کرو یار. تو پاکستان یا انڈیا کے روپے کے حساب سے نہیں دینا, اسی آٹے کا دینا ہے جو آٹا تم کھا رہے ہو, لیکن تم آٹے کا مت دو, تم کھجوروں کے حساب سے دو. تم امیر آدمی ہو تو $10 پر ہیڈ نکال دو, میرا رب تمہارے رزق میں برکت دے گا. اچھا, وتاکلون التراث, اب مجھے ذرا ترجمہ مکمل کر دینے دو ورنہ دوسری سورہ کل آ جائے گی. وتاکلون التراث, اور تم کھاتے ہو وراثت, اکلا لما, سمیٹ, لما سمیٹ کر کھاتے ہو, اکلن کا معنی کھانا, تم سمیٹ کر کھاتے ہو وراثت کا مال. وتحبون المال, اور مال سے محبت کرتے ہو, حبا جما, بہت زیادہ مال سے محبت کرتے. یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا, مال رکھنا ہے اپنے کو, پر اپنے کو اس کو ترجیح نہیں دینی, تو بہت زیادہ محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, بے شک جب زمین کوٹ کے دکن دکا, ریزہ کر دی جائے گی, اتنی پیٹی جائے گی زمین کہ ریزہ ہو جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا, تمہارا رب آئے گا. اب یہ بڑا مشکل ترجمہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہم ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ لیں گے. لو یہاں سمجھا کے بتا, یہ ترجمہ ہے کہ تیرا رب آئے گا, یہ ہے ہی غلط. آئے گا وہ ہوتا ہے جو کہیں گیا ہوا ہو. جاوید بھائی آئیں گے, یہ گئے ہوئے تھے کہیں, وہاں سے آئے ہیں. اشفاق بھائی 25-30 منٹ کا رستہ ہے, آئے مطلب کہیں تھے دور. اللہ آئے گا نہیں. وجاء ربک, اس دن تیرا رب ظاہر ہو جائے گا, اس دن تیرا رب ظاہر ہو جائے گا. اور والملک صفا صفا, اور فرشتے زمین آسمان جہاں کے بھی ہوں گے سارے صف بنا کر صف بصف کھڑے ہو جائیں گے اور سارے لوگوں کو گھیر لیں گے. آپ نے دیکھا پولیس کو, جب پولیس آتی ہے وہ فوراً تمہیں گھیر لیتی ہے, اسی طرح ہی صفن صفا گھیر لیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور جہنم لائی جائے گی. پھر دیکھا نا, لائی جائے گی, یہ جیا یہ فعل مجہول ہو گیا, یہ معروف نہیں ہے. جا سے جیا, یہ جیا ہے, لائی جائے گی. یومئذ بجہنم, کیا مطلب جہنم ظاہر کی جائے گی. جہنم کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے, اچھلے گی کہ میں پورے محشر کی ساری لائنوں کو اجاڑ کے رکھ دوں. ہر ایک آدمی نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نفسا نفسی میں ہوں گے. صرف ایک ذات ہوگی قیامت کے دن جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہی ہوگی, بلکہ کہہ رہی ہوگی میری امت میری امت میری امت, وہ محمد مصطفیٰ. اچھا, دوزخ کی نظر پڑے گی حضور پہ, دیکھا لائی جائے گی اس دن جہنم. دوزخ کی نظر جب حضور پہ پڑے گی, یعنی حضور کے سامنے جب ہے تو دوزخ کہے گی یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میں نبی کے جسم کو تکلیف تک نہیں پہنچا. اللہ. اور اسی لیے وضو, یہ جو وضو آپ نے کرے ہیں نا, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جو ہی آپ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو جس نے وضو کرتا ہے صحیح طرح سے, دوزخ نیچے سے بولے گی اے وضو کرنے والے جلدی جلدی گزر جا, اے وضو کرنے والے جلدی جلدی گزر جا, تیرے وضو سے مجھ پہ اثر نہ ہو جائے. اتنا اثر ہے وضو. آپ لوگ اسے مکمل کیا کرو, یہ بڑی خطرناک جگہ ہے, اسے بھی اچھی طرح. یوم یتذکر الانسان, اس دن انسان یاد کرے گا مطلب اس دن سمجھے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, پر اب سمجھنے کا فائدہ. اب سے یقولو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں اس زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دیتا. مسلمانوں سن لو, یہ جملے بڑے بھاری اور پالیسی میکر جملے ہیں. ادھر بھی زندگی ہے, میں کاش کہ بھیج دیتا, قدم تو بھیج دیتا میں, لحیاتی وہ جو اس وقت جو زندہ ہوا اس زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اس دن پھر جیسا عذاب وہ دے گا کوئی ایسا عذاب نہیں دے گا, یاد رکھنا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ,
اب یہ حکم آ گیا وہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرمانا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی طرف سے راضی، وہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اب اس کا سن لو تو پھر مکمل ہوا۔ جب میرا نبی یہ بیان کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے ابوبکر یہ تجھے کہا جائے گا، یہ تجھے کہا جائے گا۔ اور اب آپ سن لو، آپ سن لو، آپ سن لو، مسلمان کی جب جان نکالی جائے گی تو بڑی خوشبودار چیز لے کر فرشتے آئیں گے، کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا لے کر آ جائیں گے، اسے دکھائیں گے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، تو اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس جو ہے نا وہ چار ہوتے ہیں، امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، یہ یاد ہے، اور کبھی پھر گفتگو کریں گے۔ تو یہ مطمئنہ ہے، آ جاؤ آئے تو آرام سے آپ کی روح نکل جائے گی، بڑے آرام، بیٹھے بیٹھے روح نکل جاتی ہے۔ کافر کی اس طرح نہیں نکلتی، تڑپتا رہتا ہے، تڑپ، وہ کیوں؟ وہ بڑی بدبودار چیز لے کر آتے ہیں فرشتے، اور شکلیں بھی بڑی اچھی بنا رہے ہیں، وہ اس کو باہر بلاتے ہیں، یہ اندر جاتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کانٹوں کے اوپر سے چادر کھینچ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ جو تم ابھی بیٹھے ہو نا، یہ تمہیں تب یاد آئے گا، جو سکون تمہیں ملے گا یہ کوئی زیادہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، جب تم اس وقت جلدی سے جاؤ گے، پھر اس ٹائم کو یاد کرو گے، ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور سب کو اپنے بندوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم یہ لوگ آج زیادہ دیر بیٹھے ہیں، یا اللہ قیامت کے حساب سے جلدی فراغت عطا فرما دینا مالک۔ یا اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات سے ان کو سب کو محفوظ فرما لینا مالک۔ پروردگار عالم آج دنیا میں جس کا بھی تو نے روزے قبول کیا اس کے صدقے سے ہمارا روزہ بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جس کی تراویح قبول کی اس کے صدقے سے ہماری تراویح بھی قبول فرما لے مالک۔ اے پروردگار عالم دعا مانگنے والوں میں کوئی بیمار ہے یا اس کا گھر والا بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، نبی کے لواب دہن کا صدقہ شفا کلی عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو جس ملک میں بھی دعائیں آتی رہتی ہیں، میں نام یاد نہیں رکھ پاتا، یا اللہ پاک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بچے بھی بیچارے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، کچھ لوگ نیٹ پہ سنتے رہتے ہیں، ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، سب کو ہر قسم کے وائرس سے، وبا سے، بلا سے، آفات سے، آحات سے محفوظ فرما مالک۔ اے اللہ پاک دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک یہ جن لوگوں کا نام لیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لینا مالک۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے مالک، اپنے بندوں میں ہمیں بھی داخل فرما لے مالک، جو تیرے بندے جنت میں جائیں گے ان میں ہمیں داخل فرمانا مالک۔ یا اللہ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب قصے تو رزق میں برکت پیدا فرما۔ میں بھکاری تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے میری روحانی، جسمانی، مالی، علمی، عملی طاقتوں میں اربوں گنا اضافہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ آپ کو جزا دے۔